الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین سیدنا آدم علیہ السلام کو عنایت فرمایا اور جو شریعت حضرت نوح علیہ السلام کو عنایت فرمائی، بعینہ ہی ٹھیک وہی شریعت اور دین تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا گیا۔ اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا، یعنی اصولی طور پہ سب کے عقیدے ایک ہی تھے۔ اللہ نے انہیں بھی کہا کہ اللہ ایک ہے، اور ان کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام پر یہی وحی آئی کہ اللہ ایک۔ انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام اللہ کے فرشتوں کو مانتے تھے، اللہ کے فرشتے حاضری دیتے تھے، سب کتابوں کو مانتے تھے اور آخرت کو مانتے تھے، توحید کے عقیدے کو مانتے تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہمیشہ ایک رہا ہے، اور ہر زمانے میں جتنے لوگ دین میں عقیدے میں خاص طور سے گڑبڑ کرتے رہے ہیں، ان کے لیے اللہ نے پھر نئے نبی کو بھیجا۔ ایک نبی نے دین سکھایا، پھر کچھ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے بنیادی طور پہ عقیدے میں نقب لگائی اور عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا، پھر تیسرا نبی بھیج دیا، تاکہ اللہ انہیں بتائے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کہ دین ایک ہے، اس میں گڑبڑ نہ کرو۔ بالکل اسی طرح کفر کی ملت بھی شروع ہوئی، اور اللہ نے ان لوگوں کو بھی مہلت دی کہ وہ کام کریں، چنانچہ شیطان نے اللہ سے بغاوت کی، اور اس کی ذریت اور اس کے بچے اور اس کی تعلیمات بھی پھیلیں اور خوب پھیلیں، اور اسلام کے مقابلے میں ایک کفر کا دین شروع ہوا۔ اور یہ اسی طرح ہے، آسان مثال سے سمجھنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر صدی میں اللہ نے علماء کی ایک جماعت مبعوث فرمائی، انہیں بھیجا، اور انہیں اس منصب پر لگایا کہ جو لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں گڑبڑ کرتے ہیں، بدعات کو شروع کرتے ہیں، تم لوگ اس کا رد کرو۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاں عقیدے کا مسئلہ، انبیاء علیہ السلام کے ہاں ان حرمتوں کو توڑنا جو حرمتیں ابداً اللہ نے قائم کی تھیں، وہ ہمیشہ اس کی تجدید کے لیے آتے رہے کہ وہ حرمتیں نہیں توڑی جا سکتیں، بیت اللہ کو نہیں گرایا جا سکتا، آپس کے تعلقات، رشتے اور نکاح کے یہ غلط نہیں کیے جا سکتے جو اللہ نے عورتیں حرام کر دیں، ہمیشہ کے لیے کر دیں۔ اور جب کسی قوم نے اس حرمت کو توڑنے کی کوشش کی تو اللہ نے نیا نبی بھیج دیا تاکہ انہیں تعلیم دے علیہ السلام کہ یہ چیزیں اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور کفر اسلام کے مقابلے میں اور اسلام کفر کے مقابلے میں رہے، اور کبھی یہ نہیں ہوا، کبھی ہو بھی نہیں سکتا کہ اسلام اور کفر کبھی اتنے جمع ہو جائیں کہ کفر جس چیز کو جائز قرار دے، اسلام بھی ترمیم کے ساتھ اسے جائز قرار دے، اور کفر جس چیز کو ناجائز قرار دے، اسلام بھی ترمیم کر لے اپنے اندر اور کہے کفر جائز ہے، معاذ اللہ۔ اسی لیے سورہ نعام میں
اللہ نے فرمایا وَقُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اور آپ نے کہیے کافروں کو کہ تم اپنے طرز کے مطابق جو زندگی گزار رہے ہو اب ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے، تم گزارو، اور میں اپنا جو وحی کا ایک نظام ہے اس کے تحت زندگی گزاروں گا۔ تمہاری اپنے راہ و رسم ہے، ہماری اپنی راہ و رسم ہے۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور یہ آنکھیں بند ہوتے ہی پتہ چل جائے گا کہ اگلا جہان کس کے لیے خوشگوار ہے اور کس کے لیے وہ ناقابل برداشت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں دو ایسے ہیں جن کے لیے کہا کہ ان کا اسوہ حسنہ قابل تقلید ہے۔ ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں اگر کسی کے پیچھے چلنا ہی ہے نا، پیروی کرنی ہے، تو دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاقیات ہیں، جو ان کی راہ ہے وہ سب سے اچھی راہ ہے، اور یہ اعزاز بہت بڑا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمے میں ارشاد فرمایا تھا۔ مقدمہ تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، جعفر کا اور زید بن حارثہ کا، اور حضرت حمزہ کی چھوٹی صاحبزادی رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کا ایک مقدمہ تھا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جعفر تم میرے خلق پر ہو۔ یہ بڑا اعزاز تھا ان کے لیے۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ان کے پیچھے چلو۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، زندگی کی راہ جو اختیار کرنی ہے بہت بڑا نمونہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام ہے، والذین معہ، اور ابراہیم کے جو ساتھی تھے، ان کے دوست تھے، ان کی تحریک میں جو ان کے رفقا تھے، یہ لوگ ہیں جن کی تقلید کرنی ہے اور جن کے پیچھے چلنا ہے۔ اس قالو، جب انہوں نے کہا اپنے قوم والوں سے، اپنے زمانے کے لوگوں سے کہ انا براء منکم، ہم بری اور بیزار ہیں تمہاری حرکتوں سے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ تم جس جس کی عبادت کرتے ہو ہم تمہارے تمام خداؤں سے بری اور بیزار ہیں، اور ہم دونوں ایک راہ پر کبھی بھی نہیں چل سکتے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ، کفرنا بکم، ہم تمہیں صاف کہتے ہیں ہم منکر ہیں ان راہوں کے، شرک کے، جس شرک کی طرف تم دعوت دیتے۔ اس لیے شرک اور اس کے مظاہر اور وہ جو چیزیں شرک کی نمائندگی کرتی ہیں، مومن ان سے بیزار ہی ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے اس کا دل، نفرت کرتا ہے ان چیزوں سے جو کفر کے شعار ہیں، جن سے کفر پھیلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دوستوں نے کہا کہ انا براء منکم، ہم بری اور بیزار ہیں تمہاری حرکتوں سے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی انہیں بتا دیا کہ بدا بیننا و بینکم العداوہ، اور تمہارے اور ہمارے درمیان یہ جنگ اور یہ دشمنی آخری دن تک کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کمپرومائز کر لیں، یہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں اور تم ہمارے ساتھ چلو۔ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم اللہ پہ ایمان، کفرنا بکم، ہمارے تمہارے درمیان کفر، اس سے نفرت ہے، اور ہم بری اور بیزار ہیں تمہاری حرکتوں سے، اور ہم بالکل تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی پیروی کرو، یعنی کفر سے اور کفر کے مظاہر سے نفرت کا اظہار، وہ اظہار سب سے اعلیٰ درجے کی چیز، وہ حربی کافروں کے ساتھ جنگ کرنا ہے، جبکہ وہ جنگ کی دعوت دیں،
اور دوسرے درجے پہ زبان سے اظہار کرنا ہے، کفر کی مذمت بیان کرنی ہے، اور تیسرے درجے میں دل سے تو نفرت ہونی چاہیے کفر سے اور اس کے مظاہر سے۔ اسی لیے سمرقندی رحمۃ اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا 50 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ایک انڈا، مرغی کا انڈا بت پہ چڑھا کے 50 سال کی عبادت کو غارت کر دیتا، 50 سال کی عبادت کو غارت کر دیتا ہے جب وہ ایک انڈا کسی بت کے نام پر چڑھا دیتا ہے، اس کی نظر اور نیاز کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی مسلمان ہو، اسلام سے تعلق ہو، خدا کا دین ہو اور اللہ کی توحید کو بھول جائے۔ اسی لیے مومن اور موحد آدمی بری اور بیزار ہوتا ہے۔ وہ شرک کی حرکتیں کرنے والے کتنے ہی بڑے درجے کے۔ ایک دور وہ تھا جو مسلمانوں کے عروج کا دور تھا، اور وہ سارا دور کامیڈی، جسے کہتے ہیں کامیڈی پیریڈ تھا، اور اس میں کھل کے اظہار ہوتا تھا اسلام۔ امیر المومنین، اس کے وزراء، گورنر، فلاں فلاں، کوئی آدمی اپنی کسی حرکت سے ظاہر ہی نہیں کرتا تھا، ہوتا ہی نہیں تھا کہ وہ کفر کی کوئی حرکت کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پادریوں سے کہ تمہارا جو لباس شریعت نے تمہاری مقرر کیا ہے وہ پہنا کیجئے، آپ ہمارا لباس نہ پہنیں، تاکہ عام آدمی کسی کو دھوکہ نہ ہو۔ جب آپ اپنا لباس پہنیں گے، گلی محلے میں کہیں بھی جائیں گے تو پتہ ہے کہ یہ عیسائی ہے، پتہ ہے کہ یہ یہودی ہے، ہم اپنا لباس پہنتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ مسلمان۔ اس حد تک کہ کھانا پینا، لباس، اس میں ساری چیزیں اس لیے رہیں کہ مسلم آئیڈینٹی برقرار رہے۔ یہ سر سید کے ساتھ ایسے ہی جھگڑا تھوڑے ہی چلتا رہا اتنے عرصے تک علماء کا اور ان کا۔ آپ اس لٹریچر کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں اتنی اپنی آئیڈینٹی الگ کرنے کی چیز تھی، اتنے مسلمان الگ تھے کہ اب ٹیبل پہ کھانے میں بظاہر کوئی حرج نہیں تھا آج اور کل ہمارے اور آپ کے لیے، لیکن اس وقت جگہ جگہ یہ بحث ہوتی تھی کہ سر سید کافر ہو گیا، توبہ توبہ، وہ زمین کے بجائے ٹیبل چیئر پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، وہ کرسچن ہو گیا، توبہ، وہ تو یعنی کھانے کی پلیٹیں جو ہیں اس میں استعمال، یہ بٹن جو ہم لگاتے ہیں اس تک پہ مسلمانوں کا جھگڑا رہا۔ انہوں نے کہا نہ، ہم ہندوؤں والے بٹن بھی نہیں لگائیں گے تو انگریزوں والے بھی نہیں لگائیں گے۔ ہندو سوسائٹی مسلمانوں سے اتنی متاثر تھی، اب تک بڑی بوڑھیوں سے آپ پوچھئے جن کی عمریں 80-90 سال کی ہو گئی کہ ہندو عورتیں مسلمانوں کی وجہ سے پردہ کرتی تھیں، دوپٹے، چادریں، یہ سب چیزیں، اسی لیے یہ سب چیزیں چلتی تھیں کہ مسلمان ایک ایک چیز میں اپنے آپ کو کافر اور اس کی شبہات سے بچاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے عمل کرنا ہی ہے نا، زندگی ظاہر ہے کہ گزارنی ہے، تو پھر ابراہیم سے سیکھو اور اس کے دوستوں سے سیکھو۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شرک اور اس کے مظاہر سے بری اور بیزار تھے، اللہ کی توحید پہ قائم تھے، اپنے رسول علیہ السلام کے تابع اور پیروکار تھے، اور یہی چیز قرآن بار بار کہتا ہے۔ اور اس براءت کا سب سے بڑا اعلان یہ اسی صورت کے آخر پہ، لکم دینکم ولی دین، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ تمہیں مبارک، تم کرو، تم اس پہ عمل کرو، اور ہمارے لیے ہماری زندگی کا طریقہ ہے، نہ ہم تمہارے قریب آئیں اور نہ تم ہمارے قریب آؤ۔ تمام عقائد میں یہی حال، کفر کے کسی ایک عقیدے کو بھی اپنانا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ پاک اور صاف پانی اور دودھ میں گندگی اور نجاست کو ڈال دینا ہے۔ اسلام اس سے بیزار ہے، اسی لیے مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتے رہے ہندوازم سے، مسلمان ہمیشہ بچاتے رہے عیسائیوں کے ان تعلیمی اداروں سے، یہاں تک کہ لوگوں نے سر سید کا بائیکاٹ کیا اسی وجہ سے کہ انہوں نے کہا تمہارے ہاں یہ انگریز آتے ہیں، تمہارا پرنسپل انگریز ہے، ہم اپنے بچوں کو اسلام پہ ہی رکھنا چاہتے ہیں، اسلام ہی پہ موت آئے گی۔ آپ کبھی اس نقطۂ نظر سے تاریخ کو پڑھیے گا، پورے ہندوستان، اس بر صغیر
اس میں براہ راست اور بالواسطہ، یعنی یہاں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پوری سیاست دنیا بھر کی دو اداروں نے گھما کے رکھ دی، ایک دیوبند نے اور ایک علی گڑھ۔ افغانستان کی پوری جنگ، اس کے اثرات، یہ سب کے سب لوٹتے ہیں تین اداروں کی طرف۔ یا تو مدینہ یونیورسٹی سے جو وہابیت کی تبلیغ کی گئی تھی، یہ اب اس کے پھل سامنے آ رہے ہیں، اور دوسرا دیوبند کہ اس مکتبہ فکر نے افغانستان کی جنگ لڑی، اگر یہ اچھی ہے تو انہیں کریڈٹ ملتا ہے، بری ہے تو وہ برے ہیں، اور تیسرے وہ علی گڑھ، پاکستان انہوں نے بنایا اور 71 میں انہوں نے توڑا، اچھا کیا یا برا کیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں سارے لوگ، سیکٹریز کیا اور منسٹرز کیا، علی گڑھ کے ہی تو پڑھے ہوئے تھے، سب کا تعلق علی گڑھ سے ہی تو تھا۔ ایوب خان علی گڑھ کے تھے، خورشید حسن میر علی گڑھ کے تھے، نواب لیاقت علی خان علی گڑھ کے تھے، یہ سارے کے سارے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے۔ پوری دنیا کی سیاست پہ اب تک بالواسطہ انڈائریکٹلی دیوبند کا اثر ہے، مدینہ منورہ میں یونیورسٹی اس کا اثر ہے، اور تیسرے یہ ہیں علی گڑھ والے، ان کا اثر ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے تھے کہ کفر کی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہت بڑے مفتی تھے مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، اللہ کا بڑا قرب انہیں حاصل تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں میں بدعات کو، رسومات کو، اور خاص طور پہ دوسرے نکاح پہ جنہوں نے کاری ضرب لگائی مفتی صاحب، چوری چھپے جا کے نکاح اور کر لیا، پھر نکاح اور کر لیا بیوہ عورتوں سے۔ انہوں نے کہا ختم کرو اس بری رسم کو، بیوہ عورتوں سے نکاح کیوں نہ کیا جائے، کیوں وہ گھروں میں بیٹھی رہیں، کیوں ان کو سہارا نہ ملے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیشہ عورت کو پناہ دی ہے۔ اوس بن ساعدہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ان کے چہرے پہ غصے کے آثار تھے، یا یہ کہ وہ پریشان تھے، تو آپ نے فرمایا اوس کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے میری بیٹیاں مر جائیں، مجھے بہت تنگی اور تکلیف ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں انہیں سمجھائیں۔ فرمایا اوس کبھی بھی اپنی بیٹیوں سے نفرت نہ کرنا، فإن فیہن برکہ۔ سب سے پہلی بات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گھروں میں ہر جگہ پہ ان بیٹیوں ہی کی وجہ سے برکت ہوتی۔ پھر فرمایا اللہ تمہیں کوئی خوشی دے تو اس خوشی میں اپنی بیٹی کو تم دیکھو تو تمہاری خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی اور خوشیاں بڑھیں گی۔ اور آپ نے فرمایا تیسری بات یہ بھی جانو کہ جب بھی زندگی میں دکھ اور غم آئے گا یہ تمہاری بیٹیاں ہی تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اور چوتھی بات فرمائی اور کہا کہ تمہاری بیماری میں یہ بیٹیاں ہی کام آتی ہیں۔ اور 5ویں بات فرمائی کہ ثقلہن علی الارض، زمین پہ یہ تمہیں بوجھ محسوس ہوتی ہیں چلتی پھرتی، بالکل نہ گھبراؤ، رزقہن علی اللہ، اللہ ان کی وجہ سے بھی رزق دیتا ہے اور اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ 5 باتیں سمجھائیں۔ یہ بیٹیاں ایسے ہی نہیں ہیں، اسی لیے عورت کا جو تعلق بھی ہے، چاہے وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، سب کے متعلق یہ بتا دیا کہ ان میں برکتیں ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہ بھی سمجھا دیا، قرآن جیسی عظیم کتاب بالکل ایک معاشرتی مسئلے پہ اس نے اس پہ ضرب لگائی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری عورتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ زیورات میں پرورش پانے والی، زیوروں میں کھیلنے والی، سونے میں پرورش پانے والی، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، جب تم ان سے جھگڑو گے تو یہ بغیر دلیل کے تم سے بات کرتی چلی جائے گی، مطلب ہے صبر کرو، دلیل کوئی بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی جھگڑا ہے، مرد کو بھی غصہ آ جاتا ہے، بتایا ہے صبر کرنا ہے، بغیر دلیل کے بولتی چلی جاتی ہے، بولتی چلی جاتی ہے۔ قرآن نے اسی لیے یہ بتایا ہے کہ بغیر، اور اللہ نے اس کی فطرت میں تکرار رکھی ہے۔ ماں ایک بات کہتی ہے صبح، بیٹے یہ کر آنا،
پھر 2-3 گھنٹے بعد فون آ جاتا ہے کہ امی کہہ رہی تھی یہ کر کے آنا ہے، بھئی ٹھیک ہے کر لیں گے، پھر فون آ جاتا ہے کہ وہ کام کیا یا نہیں کیا، پھر فون، آدمی تنگ آ جاتا ہے کہ یا اللہ کیا مصیبت ہے، ایک بار کہہ دیا نا کر کے آؤں گا۔ اس کی طبیعت میں خدا نے تکرار رکھی ہے، وہ اپنی فطرت سے مجبور، اس لیے فطرت سے مجبور ہے کہ بچے جب اس کے گھر ہوں گے تو بچے بھی تکرار کریں گے، امی یہ کیا چیز ہے، یہ کوا ہے، پھر آئے گا امی یہ کیا چیز ہے، کوا، پھر آئے گا میرے بچے کوا، باپ سے تیسری مرتبہ پوچھا تھپڑ پڑتا، بیٹے ایک بار بتا نہیں دیا کوا ہے۔ ماں کی فطرت بچے کی فطرت ایک جیسی کر دی ہے، تکرار اس میں، اسی لیے بیٹیوں کے متعلق کہا کہ نہیں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے کبھی بھی۔ 5 چیزیں ہیں، اور دیکھو تم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، زمین پہ تمہارے لیے بوجھ محسوس ہوتی ہیں بیٹیاں، یہ بیٹیاں اللہ کے ذمے ہیں، ان کا رزق ان کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی دیتا ہے۔ اس یہ کفر اور یہ چیزیں وہ ایسی چیز ہے جس سے اسلام نے برات کا اظہار کیا اور بتایا کہ ان کاموں میں نہیں پڑا کرتے، اور یہ کام کرنے کے ہیں یہ نہ کرنے کے ہیں۔ اس ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد، اللہ نے کہا ان کو دیکھو، ان کے ساتھ چلو، ان کی اتباع کرو، اور شرک سے بیزاری کا اظہار۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا تو کوئی تھا نہیں، شاید 7 بیٹیاں تھیں مفتی صاحب رحمۃ اللہ، مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مفتی صاحب نے عید کے موقع پہ داماد علی گڑھ سے آئے اور لوگ آئے، سارا خاندان جمع، حضرت اپنے خاندان میں بڑے تھے، تو فرمایا بھئی ہم سوچ رہے ہیں کہ اب عید کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں، کوئی ویزے اور یہ مسئلے تو ہوتے نہیں تھے۔ تو لوگوں نے سب پریشان ہوئے، شام کو پوچھا حضرت آپ چھوڑنے لگے ہیں؟ کہا ہاں ہمارا خیال ہے ہندوستان چھوڑیں، اب رہنے کی گنجائش نہیں رہی۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت بتائیں تو صحیح نہ ہوا کیا ہے؟ فرمانے لگے اپنے داماد کا نام لے کے کہ وہ آئے تھے اور آپ نے دیکھا ہم ان سے ملے عید پہ اور ہمیں بڑی شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے علی گڑھ والوں کی طرح بٹن لگا رکھے تھے۔ کہا توبہ توبہ، اتنی انگریزیت ہمارے گھروں میں آ گئی، اس سے بہتر ہے مدینہ منورہ چلے جائیں اور زندگی کے آخری دن گزاریں، ہم انگریزوں کے اتنے قریب ہو گئے۔ یہ پورا دور تھا جو کامیڈی تھی مسلمانوں کی، اور ٹریجڈی کا دور اب آپ دیکھ لیں جو کچھ کے ہو رہا ہے معاشرے میں اور جو کچھ کے چل رہا ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ کفر، اس کی رسومات، جس چیز سے اس کا اظہار ہوتا ہو دور رہیں۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے، ہاں وہ اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ باہمی زندگی میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، ایک دوسرے کے شادی غمی میں شریک ہونا ٹھیک ہے، لیکن جب بھی مذہب اور عقیدے کی بات آئے گی کوئی کمپرومائز نہیں، برداشت کرنا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ جو تحریکیں اٹھتی ہیں وحدت ادیان کی کہ سارے لوگوں کا دین ایک ہی ہو جائے، ہمیشہ ناکام اسی لیے رہی ہیں کہ یہ دونوں چیزیں مل ہی نہیں سکتی۔ مومن آدمی شرک کبھی نہیں کرے گا اور مشرک آدمی توحید پہ نہیں آئے گا، ندی کے 2 کنارے ہمیشہ دور ہی رہیں گے۔ یہ چلے ہیں ان تحریکوں پہ، حل اس کا صرف اتنا سا ہے کہ برداشت کرنا ہے، اور مسلمان ہمیشہ برداشت کرتے رہے، ہندوستان کا پیسہ ادھی پہ لگاتے رہے، مغل باہر سے آئے تھے لیکن یہاں سے جو کمایا یہیں لگایا، بڑی بڑی عمارتیں قائم کیں، تعلیمی ادارے قائم، مغلوں کے ہاں تعلیمی ادارے یہ مساجد ہی ہوا کرتی تھیں۔ جس گاؤں میں 32 بچے پڑھنے کے قابل ہو گئے اس مسجد میں اسکول کھل جاتا تھا، اور اسی کے مندر میں بھی اسکول کھل جاتا تھا۔ ہندو بچے ہمارے ہاں آتے تھے فارسی پڑھنے کے لیے، ہمارے بچے ہندوؤں کے ہاں جاتے تھے میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے، دونوں قومیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی کرتی تھیں، ایسے ہی ہوتا تھا۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ دین ایک ہو جائے۔ کوئی زمانہ تھا ہم بھی پروڈکٹیو تھے، ہم نے بڑا کچھ دیا دنیا کو، اس دور کو تو خیر کیا یاد کرنا، لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ مذہب میں، دین میں، عقیدے میں ہم کبھی یکجا نہیں ہو سکتے۔
اور دنیا میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے میں، سیکھنے سکھانے میں کبھی ہم الگ بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اصول اور قاعدے کی باتیں ہیں۔ اس لیے تہذیبیں ایسے ہی جنم لیتی ہیں، تہذیبیں ایسے ہی پروان چڑھتی ہیں، کلچر اسی طرح فروغ پاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں۔ راشڈل فرینچ، اس کو پڑھیے جا کے، اگر یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں بھیا کہیں اور جمعہ پڑھا کیجئے، نفل پڑھ لیجئے، کیا فائدہ وقت ضائع کرنے کا۔ ہم اسی لیے یہ بات کرتے ہیں ہمارے بچے جانیں ہم لوگ کیا ہیں۔ یہ ممبر اسی لیے ہوتا ہے کہ تعلیم دی جائے۔ اگر ممبر سے نئی تعلیم نہیں ملتی اور ہر بار وہی قصے اور کہانیاں، اس سے بہتر ہے بندہ جا کے کہیں نفل پڑھ لے۔ راشڈل کو پڑھیں آپ، اور راشڈل نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ہم پہ وہ زمانہ آیا جب پیرس یونیورسٹی کے جتنے لوگ تھے جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ابن رشد کی کتابوں پہ پابندی، کیونکہ ابن رشد کو پڑھنے سے عیسائیت کے عقیدے پر زد پڑتی ہے۔ یہ تو اس نے لکھا، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ابن رشد اپنی کتابوں میں کیوں کا فلسفہ بھی دیتا ہے، کیسے کیوں ہے، اس کی تحقیق کرو، اور پھر تحقیق کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ قصہ ہی جھوٹا ہے۔ ارسطو کے جتنے شراح ہیں، ارسطو کے جتنے شارحین ہیں، سب سے بڑا آدمی یہ ابن رشد ہے۔ ابن رشد کے کیا کہنے، ابن رشد اور ابن عربی کو ان کے والد نے بھیجا تھا کہ جاؤ ابن رشد کے پاس۔ حیرت ہوتی ہے جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ان کے تصوف میں تنقید کرتے ہیں، 4 سطریں ابن عربی کی نہیں پڑھ سکتے، اور اللہ کی شان ہے وہ بھی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بحث کریں۔ ابن عربی گئے تھے اپنے بچپن میں ابن رشد سے ملنے، تو پیرس یونیورسٹی نے طے کیا کہ ابن رشد کی کتابیں بین اور اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اور راشڈل نے خود لکھا، 1858 میں پیدا ہوا تھا وہ، 1924 میں انتقال ہوا ہے برطانیہ کا۔ آپ اس کو نکالیے انٹرنیٹ پہ آپ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے۔ اس نے اقرار کیا، اس نے کہا جب اگلی نیکسٹ جنریشنز آئیں تو انہوں نے کہا بھئی ابن رشد مسلمان تھا ٹھیک ہے، لیکن اس کو پڑھے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ یا تو ہم ابن رشد کو چھوڑ کے اپنی آئندہ نسلوں کو جہالت اور گمراہی پہ ڈال دیں، اور یا پھر ہم اسے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے پڑھیں، اسے قبول کریں اور اپنی اگلی نسلوں کے لیے علم حاصل کریں۔ تو چنانچہ انہوں نے اس کی کتابوں کی اجازت دی، اور اس احتیاط کے ساتھ کہ جب اسے ڈگری دیتے تھے تو قسم کھلاتے تھے، حلف اٹھاتے تھے وہاں کے اسٹوڈنٹس کہ ہم اس علم کو سوائے خیر کے اور کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن کون حلف کی پابندی کرتا ہے؟ پھر ابن رشد پھیلے، اور ابن رشد نے جو فکر کو عام کیا یورپ میں اور ان علاقوں میں، اس سے بھی عیسائیوں کو خود عیسائیت سے بیزاری پیدا ہوئی۔ اور ہم اب، انہوں نے اس وقت ہم سے استفادہ کیا، ہم اب جو کر رہے ہیں ہمارے سامنے، فرق اتنا سا ہے کہ اب ہمارے بچے جاتے ہیں اور انصاف نہ ہونے کی وجہ سے، معاشرتی اقدار اور وسائل کے ثابت نہ رہنے کی وجہ سے ہمارے ہاں اس کے بجائے وہ وہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اللہ کے بندے آتے اور ہمارے ممالک میں آ کے اس تعلیم کو، ان چیزوں کو، تعلیم کا وہ حصہ کہہ رہے ہیں جو اب ہمارے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ اس کو تعلیم کے بجائے ٹیکنالوجی کہہ دیجئے، اس کو یونیورسٹیز کا وہ نصاب کہہ دیجئے جہاں مذہب سے زیادہ آج کی موجودہ حالات پر بحث ہوتی ہے، وکالت ہے، فلسفہ ہے، علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس کی نئی نئی چیزیں ہیں، میڈیکل ہے۔ ایسی ادارے، ایسی یونیورسٹیز ہمارے یہاں آ کے ہمارے مسلمان بچے اس کی آغاز اور ابتدا کرتے، کمال کی بات ہو جاتی۔ یہ فتویٰ ہر مولوی کو آتا ہے کہ آغا خان میں جانا حرام، وہاں کے علاج حرام، بالکل مت جاؤ۔ اے حضرت، آپ آغا خان کی بجائے کوئی اور اپنا ایسا ادارہ قائم کر کے کہیں کہ وہاں نہ جاؤ، ہمارے یہاں آ جاؤ۔ وہ تو توفیق نہ ہوئی، پچھلے 40 سال سے توفیق نہ ہوئی، بس فتوے ٹھیک ہے۔ دنیا کدھر جائے؟ اسی جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، کوئی کمپرومائز سے
عقیدہ ہمارا اپنا، تمہارا اپنا، اور دنیاوی تعلقات، اس میں لین دین ہے، اس میں سیکھنا ہے، اس میں تعلم ہے، تعلیم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت آئی ہے یا ایک مرد آیا ہے اور وہ ایسا دم کرنا جانتا ہے جس کو پھونکیں تو سانپ کے کانٹے سے یا بچھو کے کانٹے سے شفا ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور اس سے سیکھو، اور ام المومنین ام حفصہ رضی اللہ عنہ نے اس کو سیکھا، اور آپ نے فرمایا شرک کا کوئی جملہ نہ کہنا، باقی تم اس کو سیکھو۔ انہوں نے سیکھا۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ میں روایت لائے ہیں، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اپنے گھر، اور انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا جنہیں سخت بخار تھا، اور آپ نے فرمایا یہ کون عورت تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ عیسائی عورت ہے اور دم کر رہی ہے۔ فرمایا دیکھو اسے کہو شرک کے جملے نہ کہے اور باقی جو علاج ہے وہ کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اتنے سخت ہو گئے تھے اس معاملے میں کہ مدینہ منورہ میں کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر کوئی آ جاتا تھا باہر جانے ہی نہیں دیتے تھے، فرماتے تھے جو علم ہے یہاں سکھا کے پھر جاؤ۔ چنانچہ حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بدری بہت زیادہ عزیز تھے۔ خلافت میں بھی فرمایا تھا کہ دنیا میں اگر ایک بدری بھی زندہ ہے، خدا کی قسم خلافت اس کا حق ہے، اس سے باہر نہیں جائے گی، نہ احد والوں کے پاس نہ کہیں اور، بدر والوں کا حق، بہت عزیز تھے ان۔ ایسے ہی تو نہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے وصیت میں کہا کہ میری دولت کا 1/3 1/3 میرے تمام اثاثے صرف بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو تحفے میں دیے جائیں۔ معیقیب رضی اللہ عنہ کوڑ ہو گیا تھا، تھے بدری۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا علاج کرو، یمنی آ گئے تھے اور وہ حکیم تھے، فرمایا جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنا پورا علم ہمارے بچوں کو نہ سکھاؤ۔ اور انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو سفر، ان کا کوئی سفر نہیں، بس ختم، یہیں رہو گے اور علاج کرو گے اور علاج سکھاؤ گے۔ انہوں نے پھر اگلے دن عذر پیش کیا، انہوں نے کہا حضرت اس میں ایک چیز استعمال ہوتی ہے ایلویرا، کیا کہتے ہیں، ایلوویرا، اردو میں بھی اس کا ہے بہرحال۔ انہوں نے کہا حضرت یہ نہیں ہے، علاج اس سے ہوگا، تھوہر سے علاج ہوگا۔ فرمایا ٹھہرو، یمن سے منگوایا تھوہر، گاڑیاں لدی چلی آ رہی ہیں، اونٹ گاڑیاں، ہر جگہ تھوہر کی کو کٹوا کر مدینہ منورہ، فرمایا یہ لو۔ انہوں نے ایک دن دوپہر، ایک دن رات کو ملنا شروع کیا ان کے تلووں پہ، حتیٰ کہ اگلے دن ان حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ کو قے شروع ہو گئی، وہ سبزی جو تلووں میں ملی گئی تھی وہ ان کے منہ کے ذریعے جب آنے لگی تو انہوں نے چھوڑ دیا، بس انہوں نے کہا حضرت اب جتنا ہو چکا، اس سے زیادہ کوڑ آگے نہیں بڑھے گا۔ اور یہی ہوا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ اقوام کا آپس میں تعلق تھا، ایک دوسرے سے لینا دینا تھا۔ لیکن اللہ کے بندے جو متقی، جو ہدایت کے سرچشمے، جو تہذیب کو سنبھالنے والے، خدا کے نیک بندے، دنیا کی محبت سے پاک درویش لوگ، انہوں نے معاشرت کو سنبھالا اور انہوں نے کہا کہ تم ان چیزوں کو قائم رکھو جن سے ہمارا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے، ان چیزوں کو قائم رکھو جو معاشرتی اور ثقافتی طور پر ہم اپنا ایک کیریئر اور کلچر رکھتے ہیں، اپنا کیریئر اور کلچر رکھتے ہیں، ہم دونوں میں فرق۔ اسی لیے بھگت سنگھ کو لکھنا پڑا۔ بھگت سنگھ کو بلا لیا نا انگریزوں نے، انہوں نے کہا 800 سال حکومت مغل کرتے رہے، ان پہ تو بم نہیں پھوڑے، ہم ابھی 150 سال کے آئے ہیں اور ہم پہ بم پھوڑتے ہو، ہم پہ حملے کرتے ہو۔ انہوں نے کہا جناب اس لیے کہ مسلمان آئے تھے، انہوں نے جو کچھ کمایا تھا ہندوستان سے یہیں پہ خرچ کر کے گئے، ہمارے لیے سب چیزیں کرتے رہے، اور آپ آئے ہیں اور آپ ہمارے ہیرے جواہرات، آپ ہمارے خزانے سب کچھ لوٹ کے پردہ ڈال کے انگلینڈ لے جاتے ہیں، اور وہاں آپ کی سائنس ترقی کر رہی ہے اور سب چیز، ہمارے پیسے ہم پہ کیوں نہیں خرچ ہوتے، ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کفر سے اللہ نے فرمایا
کہ انہیں کہو لکم دینکم ولی، ہمارا دین تمہارا دین میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے۔ جو شرک ہے اس کے اڈے ہیں، اس کے مظاہر ہیں، اسی لیے قرآن اتنے شدید الفاظ میں کہتا ہے کہ یہودیوں کو ہم نے سخت عذاب دیا۔ کیوں؟ علی مریم بہتانا عظیما، مریم کے ذمے انہوں نے بڑی تہمت لگائی، مریم پر تہمت لگانے کی وجہ سے ہم نے عذاب دیا۔ عیسائیوں کو عذاب کہ مریم کو خدا کے ساتھ منسلک کرتے ہیں محبت میں، اور یہودیوں کا عذاب کہ مریم کو منتسب کرتے ہیں معاذ اللہ گمراہی اور جو بھی کریکٹر کی بات ہے اس میں۔ اللہ نے دونوں سے بیزاری کا اظہار کیا، اور اللہ نے فرمایا ہماری چنی ہوئی بندی تھی، میرے فرشتے اس کے پاس جاتے تھے۔ عیسائیوں تم بھی غلط کہتے ہو، یہودیوں تم بھی غلط کہتے ہو۔ اگر قرآن حضرت مریم کی سچائی کی گواہی نہ دیتا، اگر قرآن ہمیں یہ نہ بتاتا کہ مریم ایسی پاک تھیں اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہم ان سے ایک بچے کا جنم اور یہ چیزیں ہوں گی، دنیا میں کوئی تاریخ، کوئی شہادت، کوئی گواہی ہے ہی نہیں جو مریم کی پاکیزگی کو ثابت کرے۔ صرف قرآن ایسا ہے جو مریم کو پاک بتا اور کہتا ہے کہ دیکھو مریم کے متعلق اگر کسی نے کچھ کہا شدید عذاب پہنچے گا اس سے۔ یہودیوں پہ ہم نے لعنت کی، علی مریم بہتان، مریم کے ذمے انہوں نے بہت بڑا گناہ ڈال دیا تھا۔ اس لیے دین وہ جو ہمیں دیا گیا ہے بالکل الگ ہے، جو ان کا دین ہے اس میں فرمایا ہے کہ کسی عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کو اٹھایا گیا اور قرب قیامت میں وہ نازل ہو گئے، کوئی کچھ کہتا رہے اس کا عقیدہ اس کے لیے، ہمارا عقیدہ ہمارے لیے۔ اسی لیے اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ اے مشرکین جو تم آئے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ آئیں گے تمہارے اور ان کے دین میں کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی توحید کے قائل ہیں، تم شرک کے قائل ہو۔ یہ اللہ کے اس دین کو جو ہم نے دیا ہے، وحی کو، اس کو نافذ کرنے والے، تم اپنی چیزوں کو نافذ کرنے والے، یہ ہمارے پیغمبر، اور تم اپنی قوم کے رسم و رواج میں جکڑے ہوئے، یہ فرق کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ سورہ کافرون تھی، انشاءاللہ آئندہ سے آخری کل یعنی سورہ اخلاص شروع کریں۔